میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر لذت کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا کریں۔ یہ دنیا دراصل بطور امتحان، آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسانوں کو یہاں پر جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ کون شریعت پر چلے گا اور کون خواہش پر چلے گا، کون خدا کی مرضی پہ چلے گا اور کون اپنی مرضی پہ چلے گا۔ فیصلے موت پہ ہوتے ہیں، فیصلے موت کے بعد کی زندگی پہ ہوتے ہیں۔ چاہے دنیا کی بہت سی چیزیں جس میں انسان لذت محسوس کرتا ہو، لیکن محض شریعت کی حکم کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جاتا ہو۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے، شرعی رہنمائی اور رہبری ملتی ہے، وہ ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، اسی خالق نے ہم انسانوں کو شریعت بھی دی ہے، تو ہماری طبیعت سے، ہمارے مزاج سے، ہماری صحت سے، ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہے کہ کون سی چیز فائدے کی ہے، کون سی چیز نقصان کی ہے۔ چاہے ہماری اپنی عقل ظاہری طور پر کچھ اور دیکھے، انسان سب سے بڑا عقل کے اندر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے اپنی زندگی کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ شریعت نے ایک حکم دیا ہے کہ شراب نہ پیو۔ شراب انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ طبعی طور پر، طبی طور پر، میڈیکلی طور پر، اخروی طور پر، آخرت کے لیے
کئی اعتبارات سے انسان کے لیے شراب سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن پینے والا اپنی جسم کی طاقت کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کی چاہت کے لیے پیتا ہے. اور اتنا پیتے پیتے عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ عادت لت میں، اور وہ عادت اس کی اپنی دماغ کی گھٹیوں میں اتر جاتی ہے. جبکہ ساری دنیا کا منظر اس کے سامنے ہے کہ شراب پینے والا اس کی اپنی سوشل زندگی تباہی میں ہے، اس کی اپنی گھریلو زندگی تباہی میں ہے، اس کی اپنی کاروباری اور تجارتی زندگی تباہی میں ہے، اس کی اپنی انفرادی زندگی تباہی میں ہے، اس کی اپنی صحت تباہی کے دہانے پہ ہے. لیکن وقتی لذت ہے، وقتی مزہ ہے، چند گھنٹوں کا نشہ ہے جس کے لیے انسان اپنی صحت کو داؤ پہ لگانے تیار ہے. دن بھر کی خون پسینے کی کمائی اور دن بھر کی ہاتھ پیر کی محنت کی کمائی، جس کے انتظار میں بیوی بچے ہیں، جس کے انتظار میں ماں باپ ہیں، جس کے انتظار میں ہمارے اپنے محلے کے غربا ہیں کہ یہ خرچ کرے گا، اور وہ کمائی شراب خانوں پہ لگ رہی اور بے دریغ لگ رہی، جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. گویا اپنے ہاتھوں ہم نے اپنی صحت کی تباہی کو خود خرید رہے ہیں. پیسے دے کر اپنی صحت کی تباہی ہم خرید رہے ہیں کہ ہماری صحت تباہ ہو جائے، ہماری اپنی فیملی کی، ہمارے اپنی گھریلو زندگی کی تباہی ہو جائے. دو چار گھنٹوں کا نشہ اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ طبیعت فریش ہوگی، جسم کی تھکان دور ہو جائے گی. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، جسم کی تھکان دور ہوگی، لیکن اندر کے اعضائے رئیسہ جیسے اس کے اپنا دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اور اس کے علاوہ اندر کی جتنی چیزیں ہیں، وہ جتنے پارٹس تباہ ہوتے ہیں، اس کے اپنے کل پرزے جتنے خراب ہوتے ہیں، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی. صبح اٹھا آدمی شراب بھول جائے گا کہ میں پیا بھی تھا، اور پھر دوسرے دن اپنی کمائی پہ لگتا. کمایا شام کو جانے سے پہلے وہی پرانی دکان نظر آتی ہے. خمر، عربی میں شراب کو کہتے ہیں کہ الخمر، خمر. علماء نے لکھا ہے کہ ما خامر العقل، شراب کہتے ہیں کہ جو عقل کو ڈھانپ لے. شراب کا سب سے پہلا اثر دل اور اس کے بعد اس کا اپنا دماغ. اور دل تو یہ وہ ہے جس کو اطباء، جس کو حکماء اور جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سلطان البدن ہے، پورے جسم کا بادشاہ، یہ اس کا اپنا دل ہے. اور اس کے بعد یہ ہے دماغ، جس سے سارے اپنے پیر، ہاتھ، ہر قسم کی رگیں جس سے جڑی ہوئی ہے، اور جہاں سے انسان کو آرڈرز ملتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرکت کرنا ہے، یہ حرکت نہیں کرنا ہے، وہ دماغ انسان کا متاثر ہوتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر شراب بہت زیادہ تھی، بے پناہ شراب پی جاتی تھی. کئی کئی سال پرانی شراب مٹکوں میں بھری ہوئی ہوتی تھی. ان کی اپنی مجلسیں شراب سے بھری ہوئی تھی. لیکن اتنی عادت کی شراب کو اللہ تعالیٰ نے جو چھڑایا ہے،
وہ آہستہ 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 3 مرحلوں کے اندر چھوڑا دیا. یہ سب سے پہلے تو حکم اترا یسألونک عن الخمر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوا، جس کو سٹا کہتے ہیں، جوا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، دیکھو اس میں فائدہ کم ہے، گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا، شراب کے حرمت کا پہلا قدم تھا. کئی لوگوں نے اسی پہلے قدم پر اپنے گھروں کی شراب چھوڑ دی، اپنے پیالے اپنے منہ سے ہٹا دیے. چند دنوں کے بعد ایک دوسرا مرحلہ کہ شراب کے نشے میں ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور ایک پڑھنے کا ایک پڑھتے جا رہے ہیں کہ جس کی عبادت میں نہیں کرتا وہ کہنا تھا، لیکن نشے میں نکل رہا کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. گویا توحید کے بجائے شرک کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں نشے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نشہ اتر جائے تو نماز کے قریب جاؤ، پتہ تو چلے کہ کیا پڑھ رہے ہو، کہ کہیں کہنا چاہتے ہو توحید اور نکل جائے شرک. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے. نشے کے اندر کتنے شوہر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کے پتہ بھی نہیں چلتا، اور بیوی بیچاری یاد دلاتی کہ آپ کے شام کے اور رات کے جو ہے یہ فیصلے تھے، اور میاں شوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب ہوتے رہتا، یہ تو روز کی بات ہے. تو نشے کی حالت میں انسان کچھ سے کچھ کہہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چند دنوں کے بعد ایک اور مرحلہ کہ جس سے شراب پوری طریقے سے حرام ہو جائے، آپ نے فرمایا انما الخمر والمیسر. یہ آخری آیت اتری تیسرے مرحلے کی کہ دیکھو شراب اور جوا یہ حرام ہے. اب یہ جیسے ہی آخری آیت اترنا تھا، جتنی شراب کے مٹکے تھے وہ سارے کے سارے بہہ پڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انا ساقی فی منزل ابی طلحہ، میں حضرت ابو طلحہ کے مکان میں شراب پلا رہا تھا. شراب کا دوڑ چل رہا، جام پلائے جا رہے ہیں، جیسے گلاس سے گلاس ٹکراتے ہیں. اور یہ میں اس کام کے اندر مصروف تھا. اتنے میں فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی ان الخمر قد حرمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان کرنے والے کو بھیجا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی. جیسے یہ کان میں پڑا، حضرت ابو طلحہ نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اخرج فاحرقھا، کہ جلدی سے اٹھو اور جو مٹکے میں شراب ہے پوری بہا دو. وہ کہتے ہیں کہ فخرجت فحرقتھا فجرت فی سکک المدینہ، میں نکلا اور میں نے جو شراب تھی اس کو بہایا، اور میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. کیا حکم کے پابند تھے. ایک آواز لگی اور وہ کیا دیوانے لوگ تھے، کیا مستانے تھے، کیا عاشق تھے، وہ کیا عاشق تھے. وہ ایک آواز لگی، آپ نے فرمایا کہ بس حرام فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی. اور یہاں روز شراب کے جام، یہاں روز شراب کے باٹل ہیں. ایک دن یہ مزے کی، دوسرے دن وہ مزے کی. ہمارے اندر کا عشق کہاں گیا؟ ہمارے اندر کی خدا اور رسول سے محبت اور وابستگی کہاں چلی گئی؟ ہمارے اندر کا دین، ہمارے اندر کا ضمیر آخر زندہ ہے بھی نہیں ہے؟
کہ ایک آواز پہ انہوں نے مٹکے بہا دیے، ایک آواز پہ مٹکے بہا دیے، اور ہم ایک بوتل چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہ جس سے ہماری اپنی کمائی تباہ ہو رہی، جس سے ہماری اپنی ساری تجارتی چیزیں تباہ ہو رہی۔ آج بھی آپ پوچھیں، دور نہیں، اپنے قریبی لوگوں سے پوچھیں، آپ کے دن بھر کا شراب کا خرچہ کوئی 500 بتائے گا، کوئی 1000، کوئی 200، کوئی 300۔ جو آدمی جس اسٹیٹس کا کما رہا اس اسٹیٹس کی پینے کی فکر کرتا۔ میں دن کے 5000 کماتا ہوں، کم سے کم 500 کا تو پینا چاہیے۔ 100 روپے کمانے والا 10 روپے کی گندی تو پی کے جاتا ہے، جبکہ اپنی نگاہوں سے دیکھا اس کا نقصان، اس کی تباہی، اس کی بربادی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور جب شریعت نے منع کیا ہے، کچھ تو حکمت ہے، کچھ تو بھلائی ہے، کچھ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، تبھی تو منع کیا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں جو رکے گا، دنیا میں جو شراب کو حرام سمجھ کے رکے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہم کل قیامت میں شراب پلائیں گے، کل جنت میں ہم پلائیں گے، اور وہ پاکیزہ ہوگی، وہ پاکیزہ ہوگی، وہ نفیس ہوگی، وہ عمدہ ہوگی، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جس میں سونٹ ملی ہوئی ہوگی، جو انسان کے رگوں کے اندر، روئیں کے اندر لذت محسوس ہوگی۔ اور یہاں کے پینے والے کا حال، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو، سرخ ہو جاتی ہے۔ شراب کی علامتیں یہی تو ہے کہ پیٹ بے انتہا نکلتا چلا جاتا، آدمی نہیں کھاتا اتنا، اس کی اپنی غذا نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ شراب ہوتی ہے جو اس کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ایک صاحب پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز کے بعد کہنے لگے کہ تم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ نماز نہیں ہے جو حضور نے پڑھائی تھی۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی درجے کے نہیں ہے، پائے کے درجے کے صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، اگر ابن مسعود تمہیں کوئی بات کہیں تو اس کو سچ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، اور وہ کہنے لگے کہ تمہاری نماز وہ نہیں ہے۔ آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، کہا کہ تو شراب کے نشے میں ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ نشے میں ہے، نماز کو بھی جھٹلانے لگا۔ تو نشے کی حالت ہے، آنکھوں سے پہچانا کہ اس کی آنکھیں سرخ، کہ یہ نشے میں ہے۔ اور لوگ قریب گئے، اس کی بو سونگی تو کہنے لگے کہ ہاں یہ نشے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رأس کل فاحشہ، جتنی بدکاری ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جڑ یہی شراب ہے۔ آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، ہیڈنگ میں، سرخیوں میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارا وبال مچا ہوا ہے ریپ پر، گینگ ریپ پر، اور فلاں پر۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے عوارض کیا ہیں؟ کیا بیماری پائی جا رہی ہے؟ اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اندر زخم ہے، اوپر پٹی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو نشر مارنا نہیں چاہتے ہیں، صرف اس کے اوپر پٹی ڈالنا چاہتے ہیں کہ اندر کا پس نکلے گا، اندر کا مواد نکلے گا، اندر کی گندگی نکلے گی، تب پٹی اور تب مرہم جا کے فائدہ دے گی۔ اور کچھ نہ کیا جائے، اوپر سفید پٹی باندھ لے، کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا مریض۔ آپ علیہ السلام نے اسی لیے کہ کم سے کم وعید کا خیال کر کے، اس کی تباہی کا خیال کر کے تو انسان شراب چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب اٹھانے والے پر۔ جو شراب کے کاموں میں کسی بھی قسم کا مددگار ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔
کوئی ملگی دے شراب کے لیے، وہ بھی اسی میں ہے، کوئی شراب کے ڈبوں کے لیے اپنی گاڑی دے، وہ اسی میں ہے، لعنت میں ہے۔ اس کے قریب نہ جاؤ، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ کل مسکرن حرام، کہ ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے۔ آدمی سوچے ایک قطرے سے نشہ تو نہیں آتا، ایک گلاس سے نشہ آتا ہے، ایک بوٹل سے نشہ آتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک قطرہ بھی اس کا، فقلیلہ حرام، کہ اس کا تھوڑا سا حصہ بھی حرام ہے، تھوڑا بھی حصہ پی لے حرام۔ ہمارے اپنے پانی کا مٹکا ہو، پانی کا گھڑا ہو، ایک قطرہ شراب کا ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو آدمی اس کو پینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ اس کو چھوڑ دو، پھینک دو اس کو۔ تو جیسے ایک قطرہ پیشاب کا گندگی پیدا کرتا ہے، وہی درجے میں ایک قطرہ شراب کا وہی گندگی پیدا کرتا ہے، جس کو قرآن نے کہا رجس، ناپاکی کی چیز ہے۔ دوسرا فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے شراب پینا۔ اس لیے پینے والے کوئی ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، اپنے حق میں انہوں نے کوئی ہمدردی نہیں کی پینے والوں نے، بلکہ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں خود خریدی ہے۔ اپنی کمائی کی سیونگ کرو، اپنی کمائی کی ہم کچھ بچت کر سکتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی کو ہم کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی مکان تو خرید سکتے ہیں، ذاتی تجارت اور کاروبار تو لگا سکتے ہیں، لیکن محض پانی پہ بہا دینا، شراب کی گندگی پہ پانی بہا دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور یہ وہ شراب جس سے ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور 4 چیزیں اس کے سامنے رکھی، کہ شراب ہے، اور یہ بدکاری کے لیے لڑکی ہے، اور یہ سور خنزیر ہے، یا ایک قتل ہے۔ 4 بڑے بڑے اس کے سامنے گناہ رکھے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک کر، یا تو قتل کر دے، یا شراب پی لے، یا فلاں سے بدکاری کر لے۔ تو اس نے دیکھا کہ اس میں سے ہلکا کون سا ہے، کہ قتل بہت بڑی چیز ہے، کہ بدکاری کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے دیکھا سب سے معمولی چیز شراب ہے، اس نے شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا، جام اٹھایا اور شراب پی لی۔ جب نشے میں آیا تو اس نے وہ سارے گناہ کر لیے جتنے رکھے ہوئے تھے، رأس کل فاحشہ، کہ سارے گناہ اس نے کر لیے جتنے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ جس کو اس نے معمولی سمجھا وہ معمولی نہیں تھی، وہ جڑ تھی، جڑ، وہی بنیاد تھی سارے گناہوں کی۔ اس لیے ہمارے اپنے جو گھر، مسلم فیملیز کے جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوور فیملیز کے یا اچھے خاصے کمانے والوں کے، اس کی ایک بنیادی وجہ شراب کی عادت ہے، کہ ان کو سمجھایا جائے، ان سے ہمدردی اور ان سے خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے شراب چھڑایا جائے۔ خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ اس نشے کی حالت میں موت آ جائے، کہاں جائیں گے؟ اس نشے کی حالت میں اگر ملک الموت کا سامنا ہو، اس نشے کی حالت میں انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے بڑی تباہی کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تباہی کا۔ آپ علیہ السلام نے اس امت کے لیے فطرت کو پسند کیا تھا۔ معراج کا سفر آپ نے فرمایا، دوران سفر 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک پیالہ شراب کا تھا۔ جب 2 چیزیں پیش کی گئیں، آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کوئی ایک لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ آپ نے فطرت کو لیا ہے، اگر آپ شراب کو لے لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ شراب سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، قدم بقدم آگے بڑھتا جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اپنے جوانوں کو، ہمارے اپنے جو اس وقت عنفوان شباب کے اندر ہے، جن کی جوانی پروان چڑھتی جا رہی، ان کی نگرانی کی جائے، کہیں ہمارے اپنے بچے اس کے قریب تو نہیں جا رہے ہیں۔
شراب ہے، منشیات ہے، جس کو افیون کہتے ہیں، جس کو ہیروئن کہتے ہیں، جس کو چرس کہتے ہیں، جس کو گندگی کی چیزیں کہتے ہیں، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان خراب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں عادت بنتی جا رہی، لت پڑتی جا رہی. اور شراب چھوڑنے والا انسان سوچتا ہے چھوڑوں کیسے. اس لیے کہ اس کے اپنی رگوں کے اندر یہ چیز اتری ہوئی ہے. چھوڑے گا ہیبت کا شکار ہوگا، چھوڑے گا تو انسان مختلف قسم کے عوارض اس کو وقتی طور پر پیش آئیں گے. لیکن اس کے لیے کوئی ہیبت کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، اس کے لیے ملٹی وٹامنز کے گولیاں استعمال کی جائے، اس کے لیے قوت کی گولیاں استعمال کی جائے، قوت مدافعت، اس کی اپنی امیونٹی سسٹم اچھی ہو، تاکہ یہ چھوڑنے کی وجہ سے اس وقت اعضاء کے اوپر جو اثر پڑے وہ اثر کم ہو جائے. اگر کوئی سچا ارادہ کر لے، صدق دل سے خدا کے سامنے توبہ کر لے، اللہ اس کے لیے آج بھی راستے کھول دیں گے ہدایت کے. لیکن شرط ہے انسان کا کہ اللہ دل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کر کے اٹھتا ہے کہ یہ پینے کی عادت رکھتا ہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی شراب پیتا یضرب بالنعال، اسے چپلوں سے مارا جاتا تھا. آپ صحابہ سے کہتے تھے جو ہاتھ میں چپل ہوتے یا ہاتھ میں جو چھڑیاں ہوتی، قمچیاں، اس سے مارو. تو جتنے قریب ہوتے وہ سب چپلوں سے اس کی پٹائی کرتے کہ کم سے کم شرم تو آئے کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور اگر آج بھی محلے کے اندر میر محلہ یہ بنا دے کہ محلے میں جو شراب پیے گا محلے کے بیچ اسے چپلوں سے پٹائی ہوگی، شاید سارے گھر سدھر جائیں گے. اس لیے کہ ایک راستہ سمجھانے کا ہوتا ہے، اور نہ سمجھے تو دوسرا راستہ اسی کا ہوتا ہے. اور یہ راستہ ہمارا نہیں، اسلام کا راستہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی شراب پیتا 80 کوڑے لگاتے، اور کوئی بند کمرے میں نہیں لگاتے، سارے مجمع کو جمع کرتے اور یہ شرابی ہے 80 کوڑے لگتے تھے. اس کے بعد ہمت نہیں ہوتی شراب کے قریب جائے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان اگر ایک مرتبہ شراب پہ 80 کوڑے لگیں گے، 2 مرتبہ پیے 80 کوڑے لگیں گے، تیسری مرتبہ 80 کوڑے لگیں گے، چوتھی مرتبہ پی لے کیا کریں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر اسی کا عادی ہے قتل کر دو، عادت نہیں چھوڑتا. بعض نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہ کرو، سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ، شاید موت سے پہلے چھوڑ دے. توبہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا، زندگی بن جائے گی، آخرت سنور جائے گی. اللہ نے اسلام میں بڑی نرمی رکھی ہے، محبت رکھی ہے، ہمدردی رکھی ہے. وہ انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں، وہ اندر سے انسانوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں کو، مسلمانوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہوتا ہے. اور جب سارا پی کے کھوکھلا ہو جائے طاقت کہاں باقی رہے گی؟ انسان کا ڈھانچہ ہوگا کہ دیکھو کیسی جسم کی پرسنالٹی ہے، پرسنالٹی نہیں ہے، دھوکہ ہے. اس لیے ہمارے اپنے معاشرے سے شراب ختم کی جائے، ہمارے اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھو یہی پیسے بچاؤ، اسی کو بچاؤ، اسی کو کام میں لاؤ، اسی سے کچھ منصوبے بناؤ کہ کچھ کام کرنا ہے. اگر جیب میں پیسے ہو اور انسان کو شیطان یہ بہکائے کہ نہیں پینا ہی ہے، تو وہ پیسے فوری سے نکالو، کسی کے پاس جمع کر دو. انسان اگر دن بھر کارخانے میں کام کرے اور پیسے مل جائے گھر جانے سے پہلے، اور اس کی عادت ہو نشے کی اور شراب کی، اگر یہ چھوڑنا چاہے اور شیطان پھسلانے اور بہکانے کے لیے تو ساتھ میں کھڑا ہی ہے، تو اس کم سے کم ایک کوشش یہ کر لے کہ آج کی کمائی کے جتنے پیسے تھے وہ سارے نکالے اور اپنے کسی قریبی دوست کے پاس جمع کر دے کہ پیسے رکھو. اس لیے کہ اگر یہ رہے گا اور میں کسی دکان کے پاس سے گزروں گا شاید میرے قدم پھسل جائیں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلے جاؤں، اور جب پیسے نہیں رہیں گے کوئی دے گا بھی نہیں. اس وقت جو جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں سب سے زیادہ پروفٹ تجارت کا اسی کے اندر ہے. ہمارے اپنے معاشرے کے اندر سدھار کہ اسی ایک چیز سے ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے کو صحت مند بنائے، معاشرے کے اندر کی برائیاں اور شراب اور نشے جیسی چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.